ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ دوستی کس سے کریں، دوست کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صرف خوش خلق آدمی سے میل جول رکھو، اس لیے کہ یہ بھلی بات ہی کہے گا، اور بد خلق آدمی سے میل جول نہ رکھو، اس لیے کہ وہ بری بات ہی کہے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جس سے بھائی چارہ قائم کرنا چاہتا ہے اسے غصہ دلا، پھر کوئی آدمی اس سے تیرے بارے میں پوچھے، اگر وہ صحیح بات کرے تو اس کی صحبت اختیار کر۔ حضرت یزید سے کسی نے پوچھا، میں کس آدمی کی صحبت اختیار کروں؟ فرمایا، جو تجھ سے آگاہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، یعنی وہ تیرے بارے میں سب جانتا ہو، اور تیری ایسی پردہ پوشی کرے جیسے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صرف اس آدمی سے بھائی چارہ قائم کر، صرف اس آدمی سے دوستی کر جو چار حالات میں ایک جیسا ہو: غصہ کے وقت، رضا کے وقت، لالچ کے وقت، خواہش نفس کے وقت۔ ایک ادیب کا قول ہے، صرف اس آدمی کی مصابحت رکھ جو تیرا راز چھپائے اور تیری نیکی پھیلائے، مصائب میں تیرا ساتھی ہو اور مرغوبات میں تجھ پر اثار کرے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ دو میں سے ایک آدمی کی صحبت اختیار کرو۔ نمبر 1، وہ آدمی جس سے تو کوئی دین کی بات سیکھے، اور دوسرا وہ آدمی جو کوئی تجھ سے دین کی بات بتائے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو سلمان نے ابن حواری کو نصیحت فرمائی، اے احمد، دو میں سے ایک آدمی کی صحبت اختیار کرنا، وہ آدمی کہ دنیا میں اس کی وجہ سے فراغی پائے، اور ایک وہ آدمی کہ تو آخرت میں اس کی وجہ سے انعام پائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے، اور فرمایا کہ اے بیٹے، لوگوں میں سے اس کی صحبت اختیار کرنا کہ اگر تو محتاج ہو تو تیرے قریب ہو، اور اگر تو امیر ہو تو تیرے مال میں طمع نہ کرے، اگر اس کا درجہ بڑھ جائے تو تجھ پر بڑائی نہ دکھائے، اگر تو اس کی خاطر تواضع اختیار کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، نہ کہ تجھے ذلیل کرے، اگر تو اس سے زیادتی کرے تو وہ برداشت کرے، اگر تو اس کے پاس ہو تو وہ تیری زینت کا باعث بنے۔ امام باقر ابو جعفر محمد بن علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، 5 آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرنا، بلکہ راستہ چلتے ہوئے ان کا ساتھ بھی نہ لینا۔ نمبر 1، جھوٹے کی، یہ قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے۔ احمق کی، یہ فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر تجھے نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ بخیل کی، وہ تجھے اس وقت چھوڑ دے گا جب تو اس کا محتاج ہوگا۔ اور صلہ رحمی نہ کرنے والے بے وفا شخص کی، میں نے قرآن میں 3 جگہ اس پر لعنت پائی ہے۔ فاسق بدکار کی، وہ تجھے ایک لقمہ یا اس سے کم میں فروخت کر دے گا۔ بیٹے نے پوچھا، لقمے سے کم تر کیا چیز ہے؟ فرمایا، لقمے کی امید پر لالچ کی وجہ سے تجھے چھوڑ دے۔ ایک دفعہ ایک بھوکا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص آج رات اس کو اپنا مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ یہ سعادت ایک انصاری صحابی کو حاصل ہوئی۔ وہ اس کو اپنے گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کیا ہے؟ بولی صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ بولے بچوں کو سلا دو، چراغ بجھا دو، ہم دونوں رات بھر بھوکے رہیں گے، البتہ مہمان پر ظاہر کریں گے کہ کھا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ تمہاری اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حبار بن اسود جو کہ ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا قاتل تھا، فتح مکہ کے موقع پر اس نے چاہا کہ ایران بھاگ جائے، لیکن وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ، میں بھاگ کر ایران جانا چاہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم یاد آیا، اب میں حاضر ہوں اور میرے جرائم کی خبر آپ کو ملی وہ سب درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی انہیں معاف فرما دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں آ کر بیٹھا، تھوڑی دیر بعد اس کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے مسجد کے صحن میں ایک طرف جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے منع کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ جو کر رہا ہے اسے اس حال میں مت روکو۔ چنانچہ جب وہ فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ عظمتوں والے ہیں، عظمتوں والے اللہ پاک کے گھر کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے اسے سمجھایا کہ وہ بڑا متاثر ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہننے کے لیے ایک لباس بھی ہدیے کے طور پر دیا۔ جب وہ پیدل جانے لگا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سواری دی، اس کو ہدیہ دے دیا۔ اس نے لباس ضبطن کیا، سواری پر سوار ہوا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے قریب پہنچے تو آبادی کے باہر ہی سے پکارنے لگا، او بھائیو، او ماموں، او چچا، ذرا میری بات سنو۔ لوگ بھاگ کر اکٹھے ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں نے ایک ایسے معلم کو دیکھا جو یقیناً ایک بڑی شفیق اور بااخلاق ہستی ہے۔ میں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ کے گھر میں گندگی پھیلا دی، مگر انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، گالی نہ دی، انہوں نے مجھ سے سختی نہ کی، بلکہ مجھے پیار سے سمجھایا، پھر مجھے آتے ہوئے یہ ہدیے تحفے میں دیے۔ سب لوگ کہنے لگے اچھا، ہم بھی پھر جا کر انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے معلم ہیں، کیسے شفیق ہیں۔ چنانچہ اس قبیلے کے 300 آدمی اس کے ساتھ آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زید ایک صحابی تھے، بچپن میں ہی کسی نے ان کو غلام بنا لیا، بالآخر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ ان کے والد ان کے بارے میں بہت فکر مند ہوئے، وہ ان کو ڈھونڈتے، روتے، اشعار کہتے کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کا بیٹا تو فلاں جگہ پر موجود ہے۔ چنانچہ ان کے والد، ان کے چچا ان کو لینے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے زید سے آ کر ملاقات کی اور انہیں سمجھایا کہ میں بھی تیرے لیے اداس ہوں، تمہاری والدہ بھی اداس ہے، دوسرے رشتہ دار بھی اداس ہیں،
ہم نے تیری خاطر بہت سفر کیے، مشقتیں اٹھائیں، تمہیں ڈھونڈا، اب تم قسمت سے مل ہی گئے تو تم ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ انہیں بغیر اجازت کے لے کر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے ان کو سمجھانے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے قریش کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کی اولاد بڑے ہی کریم لوگ ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ با اخلاق ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں۔ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اختیار میں زید کو دیتا ہوں، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو اسے جانے کی اجازت ہے، اور اگر یہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میں زبردستی نہیں بھیج سکتا۔ جب حضرت زید سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک نظر اپنے والد کے چہرے پر ڈالی اور ایک نظر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ڈالی اور اٹھ کر نبی علیہ السلام کی گود میں آ کر بیٹھ گئے۔ ایک بچہ ہونے کے باوجود کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ جب وہ نبی علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے تو اللہ کے محبوب بھی بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج سے میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید نے اپنے باپ کی گود کی بجائے نبی علیہ السلام کی گود کو پسند کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک رشتہ دار عورت سے ان کی شادی کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت زید کو کیا شرف ملا کہ ان کا نام قرآن مجید میں آیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔